اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر مواخذہ کرے اللہ لوگوں کا بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے مَا تَرَكَ عَلَيْهَا تو نہ چھوڑے اس زمین پر من دابۃ کوئی بھی جاندار۔ دیکھیں کتنی پیاری بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، بہت تھوڑے گناہوں پہ پکڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرے، ان کو پکڑنے لگ جائے بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما تارک علیہا تو نہ چھوڑے اس زمین پر من دابہ کوئی بھی جاندار، ٹھیک ہے، ولیکن لیکن یؤخرہم لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مؤخر کرتے ہیں، یعنی مہلت دے دیتے ہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کا ٹائم لکھا ہے موت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم تک انسان کو مہلت دینی ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو تب ایک فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آ کے پھر روح بھی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اس کی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ کون سی زمین پہ مرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، خواہ بچی ہو یا بچہ ہو، اور وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے۔ یہ 4 چیزیں انسان کی جو لکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں جو یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے سال اس نے زندہ رہنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں مہلت دے دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنی مدت کو پوری کر لے۔ فَإِذَا جَاءَ اور پھر جب آ جائے أَجَلُهُمْ ان کی موت کا وقت، لا يستأخرون تو نہیں وہ پیچھے ہٹ سکیں گے، ساعتاً ایک گھڑی۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو انسان ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکے گا، ولا یستقدمون اور نہ ہی آگے بڑھ سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ کہ جب جہاں پہ جس وقت موت کا وقت آ جانا ہے، انسان جتنی مرضی کوشش کر لے لیکن انسان نے چلے جانا ہے۔ وہ کتنا پیارا واقعہ نا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آپ کو شاید بتایا تھا میں نے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو شخص تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس وقت فرشتہ جو تھا انسانی شکل میں، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور فرشتہ جو تھا جو روح قبض کرنے والا فرشتہ جو تھا وہ بار بار اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا؟ جس کی روح قبض کرنی تھی۔ اب وہ بار بار دیکھ رہے تھے، جیسے بار بار کوئی کسی کی طرف دیکھے، اور دیکھے بھی بڑی عجیب سی آنکھوں سے، حیرت سے دیکھے۔ اب وہ شخص جس کو وہ دیکھ رہا تھا تو اس شخص کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ کیا خوف بیٹھا؟ کہ یہ دیکھنے والا شخص مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے مار دے گا۔ اتنا خوف، اتنی کپ کپی بیٹھی۔ اچھا، اس نے کیا کیا، اس آدمی نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ مجھے نا اس ٹائم میری بڑی طبیعت خراب ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تو مجھے فلاں میرے بستی میں پہنچا دیا جائے، یعنی ایسے چھٹی لی۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے، ہوائیں اللہ نے ان کے تابع کی ہوئی تھی، جنات، ہاں ساری چیزیں۔ اب یہاں پہ جو تخت کی بات ہو رہی ہے کہ تابع کی ہوئی تھی، اب وہ جو تھا مہینے کا سفر ایک مہینے کا سفر ایک رات میں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کوئی یعنی 2 دن کا سفر 1 دن اور رات میں جو تھا طے ہوتا تھا۔ اب اس آدمی کو تخت پہ سوار کیا اور فلاں اس کی جگہ پہ پہنچا دیا گیا، جہاں پہ جو اس کی بستی تھی یا جہاں پہ پہنچا دیا گیا۔ اب کیا ہوا، اب فرشتہ جو تھا وہ وہاں فرشتہ وہاں پہ پہنچ کے تو جا کے اس کی روح قبض کر لی۔ اب کیا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہی تھا کہ وہ فرشتہ جو تھا وہ حیران تھا، اس کی روح اللہ نے فلاں بستی میں کہی ہے اور یہ شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ نے موت لکھی وہ شخص وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچا، فرشتے نے جا کے اس کی روح قبض کر لی۔ موت کا وقت اور جگہ مقرر، جگہ بھی لکھی، انسان ہر صورت وہاں پہ وہ پہنچ جاتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے۔ ہاں جی بے شک۔ تو یہ تو باجی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، لیکن باجی ایسے کیسے ہوتا ہے؟ کبھی حادثات ہو جاتے ہیں، وہاں بندہ پہنچتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بچ جاتا ہے، یہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی ہاسپٹل میں فوت ہو جاتا ہے، لوگ جو توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں، جی ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے ایسا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں سوچتے اللہ کی طرف سے کہ اس کا ایک وقت تھا، یہ اس کا مقرر وقت تھا۔ اگر اس کی زندگی ہوتی تو اس کے 100 سبب لگ جاتے ہیں، پھر
100 सवाब देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर वो भी जान बचाने वाले, डॉक्टरों को क्या कहते हैं, जान बचाने वाले, लेकिन हालांकि जान बचाने वाला अल्लाह ही अल्लाह है, है। लेकिन डॉक्टर भी तो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, वही मालदार भी इस दुनिया से चले जाते हैं। बात तो वही आ जाती है ना कि अगर अल्लाह की तरफ से जिंदगी हो तो वो इंसान बच जाता है। बेशक अगर अल्लाह की तरफ से जिंदगी नहीं है तो डॉक्टर तो नहीं बचा सकते। बेशक। चाहे अंदर मरीज है, 100 डॉक्टर इर्द गिर्द खड़ा है, वो एक सांस भी नहीं उसको दे सकेंगे। अब ये होता है जी जी, जी। ऑक्सीजन से सांस आ रही है, जब उसका हुक्म है तो सांस आ रही है। अच्छा अच्छा बीवी भी डॉक्टर, आगे से भाई भी डॉक्टर, तो डायग्नोज क्या हुआ कि जी इसको ना उसका पैंक्रियाज का है, कैंसर है। अच्छा वो लेके तो उसको वहीं भाग गया, वहीं जाके ट्रीटमेंट करवाया उसका, 1 महीना में लगा जी। तो ये किस्मत की बात है। हाँ जी बेशक। नहीं यही मैंने आपको बताया कि ये अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज दिया और बच्चे का फिर वो सारा कुछ लिख दिया जाता है, किस ज़मीन पे मरना है वो भी लिख लिया जाता है। देखिए आगे फिर वही बात हो रही है, अल्लाह फरमाते हैं वयजअलूना लिल्लाहि, और वो मुकर्रर करते हैं अल्लाह के लिए मा यकरहूना, जो वो नापसंद करते हैं। क्या नापसंद करते हैं? अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं। ठीक है, अल्लाह फरमाते हैं कि वो अल्लाह के लिए वो मुकर्रर करते हैं जो अपने लिए नापसंद करते हैं। व तासीफ़ु, और बयान करती हैं अलसीनातुहुम, उनकी ज़ुबानें काज़िबा, झूठ, उनकी ज़ुबानें झूठ बोलती हैं। अन्ना, क्या कहते हैं? अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि उनके लिए भलाई भलाई है, यानी गलत भी काम करते हैं अल्लाह के आगे, अल्लाह ताला की बेटियां मुकर्रर करते हैं, अपने लिए बेटे पसंद करते हैं, और वो क्या कहते हैं? हमारे लिए भलाई है। क्या भलाई है? कि हमारे लिए दुनिया में भी अच्छा है और आखिरत में भी हमारे लिए जन्नत है। अल्लाह फरमाते हैं ला जारमा, यकीनी बात है, इसमें कोई शक नहीं, अन्ना, के बेशक वो, लहुमुन नारा, उनके लिए आग है, व अन्नहुम, और बेशक वो, मुफरातून, उस आग की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। अब गलत काम करो तो गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। वो जितना मर्जी जुबान से हम वो कह लें कि नहीं हमारे लिए आगे जन्नत है, पीछे हमने पढ़ा सूरत अल-बकरा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं तुम कहते हो हमारे लिए जन्नत है तो फिर मौत की तमन्ना करो। फिर अल्लाह फरमाते हैं वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, हाँ वो 1000 वर्ष भी जी लें, उनकी तमन्ना यही होगी कि हम और जिएं, लेकिन वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं अगर इनको पता है इनके लिए जन्नत है तो कहेंगे अल्लाह में हाँ मौत है हम जन्नत में जाएं, लेकिन ये अल्लाह फरमाते हैं कि उनको पता है उनके लिए आग है, व अन्नहुम मुफरतून, और वो आग की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं तल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द अलबत्ता तहकीक अरसलना, हमने रसूल भेजे, इला उमामिन, उम्मतों की तरफ, मिन कबली का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी जा रही है कि आपने परेशान नहीं होना, आपसे पहले भी उम्मतों की तरफ हमने कितने रसूल भेजे। फ़ज़य्यना लहुमुश्शैतानु, तो मुज़य्यन कर दिए उनके लिए शैतान ने, आमालहुम, उनके अमाल। कि देखें अल्लाह ने हर इंसान के साथ किसको लगा रखा है? शैतान को। हम पढ़े थे अपनी उस क्लास में, पढ़े हैं सूरत यूसुफ, और उसमें हम पढ़े हैं नफ्स अमारा के बारे में। इंसान के 3 नफ्स हैं, हर इंसान के साथ 3 नफ्स हैं। अब पता नहीं आपको पता है, मुझे पता है हमारा नफ्स कौन सा है, बल्कि वही अब देखें कि एक नफ्स है नफ्स अमारा। नफ्स अमारा क्या होता है? जो आपको बुराई की दावत देता है, जिसके साथ शैतान ज़्यादा लगा हुआ है, बुराई की दावत देता है, और वो हर इंसान के साथ है नफ्स अमारा। ठीक है, दूसरा था नफ्स लवामा। नफ्स लवामा क्या होता है? आप कोई गलती करने लगे हैं, गुनाह करने लगे हैं, जुल्म करने लगे हैं, किसी का हक मारने लगे हैं, कुछ भी गलत कर बैठे हैं या करने लगे हैं, तो आपको मुलामत करता रहता है कि तुम गलत हो, उसको नफ्स लवामा कहते हैं। और तीसरा होता है नफ्स मुतमइन्ना, मुतमिन नफ्स, कि वो अल्लाह के हर हुक्म में राज़ी, बीमारी आई, सेहत आई, अमीरी आई, गरीबी आई, अच्छे बुरे हालात में वो कह रहा है कि मेरे रब का जो हुक्म है उसमें राज़ी। तो ये तो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं, अम्बिया को शायद ये सारी चीज़ें मुयस्सर हों, ये जो नफ्स मुतमइन्न है, वरना हम शुक्रे लोग हैं, हमारे अंदर तो हमारा नफ्स
جو ہے امارہ، یہاں پہ جو بتایا گیا رہا ہے کہ نفس امارہ کیا کرتا ہے، وہ برائی کی طرف مادہ کرتا ہے. اور یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کو جٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے جو تھی امتیں جو تھی ان کی طرف بھی رسول آئے تھے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو راستہ کر کے دکھا دیا ان کو شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، کیونکہ اعمال شیطان نے راستہ کر کے دکھایا کہ تم صحیح راستے پہ ہو. کافر کہتے ہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں، اہل تشریع کہتے ہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں، اہل سنت کہتے ہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں، حنفی کہتے ہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ صرف حق پہ ہوگا، اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ شیطان نے سارا کچھ کروایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورنہ دین تو ایک ہی ہے، خدا بھی ایک ہی ہے، اور یہ آگے جو ہم بنا بیٹھے ہیں شرک والے رستے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، دیکھیں وہ سب غلط ہے. اللہ کو کیسے پکارا جاتا ہے جیسے انہوں نے آگے بتایا. ہم وسیلہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں، اپنے پیاروں کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں. کہ وہ کتنا پیارا واقعہ تھا کہ وہ 3 شخص گھر سے نکلے کام کاج کے لیے، رستے میں پھنس گئے تو ایک جگہ پہ انہوں نے پناہ لی. وہ آندھی تھی، بارش تھی، تو ایک جگہ پہ ایک غار میں پناہ لی. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ غار کا منہ بند ہو گیا. پھر ہر ایک نے اپنے نیک کام کا وسیلہ دیا، جس کی وجہ سے ایک نے دعا مانگی تھوڑا سا پتھر سرکا، دوسرے نے دعا کی تھوڑا سا، تیسرے نے. تو یہ نیک عمل جو خالص آپ اللہ کی، اس لیے اپنی زندگی کے نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں. اسی لیے ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں. دیکھیں یہ امت ہے، حج بھی کرنے جاتی ہے، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں، جھوٹ دیکھیں کتنا بولتے ہیں، حق کتنا مارتے ہیں، سارے نیک بھی کام کرتے ہیں. 24 گھنٹے تسبیح بھی پکڑی ہوگی، مسلوں پہ بھی ہوں گے، غلط کام بھی بڑے کر رہے ہوں گے. تو یہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اگر ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد غلط کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں وہ بلی حدیث بھی آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا. پہلے آپ نے پوچھا نا کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس سب کچھ ہوگا. کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت کچھ اس نے خرچ بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں جب آئے گا تو کیا ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائے گی جن کے ساتھ اس نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، حق مارے، ناانصافیاں کی، ان کو دے دیے جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، نمازیں، حج، روزے سب ختم ہو گیا. اب پھر بھی اس کے ظلم زیادتی زیادہ ہے. اب کیا معاملہ ہوگا؟ اب اس کے پاس نیکیاں تو ہے نہیں جو دی جائیں. اب ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور یہ جو اتنی نیکیاں لے کے آیا تھا وہ ساری ختم ہو گئی، اب گناہوں سے بھر گیا. یہ میری امت کا مفلس ہے. تو یہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز کو اس کو قبول کروانا ہے، ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کو قبول کروانا ہے. ہماری دعائیں کیسے؟ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، آپ نے کسی کی وراثت کھائی ہے، آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یا آپ نے رزق حرام کھایا ہے، آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی کہ جو اس طریقے سے رزق غلط طریقے سے کھائے. اور آج ہر بندہ غلط طریقے سے رزق کھا رہا ہے. یعنی آج جو آپ ٹیوشن پڑھانے والے کو دیکھ لیں بچیاں، کیا وہ مخلص ہو کے پڑھاتی ہیں؟ آپ گھر میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں نا، اپنے بچوں، آپ کے بچے بہت ماشاءاللہ جلدی پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے. یہ جو پڑھاتے ہیں وہ آپ کو مخلص ہو کے ٹائم نہیں دیتے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پولیس رشوت لے رہی ہے. دنیا کا ہر بندہ کہیں نہ کہیں معاملے میں غلط ہے. یہ تولنے والے، ترازو، یہ جو بیچتے ہیں وہ بھی چیزوں کا، اب چیز مہنگی ہو گئی وہ تھوڑی کم کر کے بیچ دیں گے، اس کے اندر کچھ کمی بیشی کر لیں گے. تو اللہ